تو کیوں نہیں سوچتا کہ آخر کار تجھے میرے پیٹ میں برے اعمال کی شامت کی وجہ سے روتے رہنا ہے؟ تو آج میری پیٹھ پر عیش و عشرت کی زندگی میں مست ہے، تو کیوں نہیں سوچتا کہ آخر کار تجھے میرے پیٹ میں رنج و حزن سے پالا پڑنا ہے؟ تو آج میری پیٹھ پر حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر مال و دولت کو اکٹھا کرنے میں مصروف ہے، تو کیوں نہیں سوچتا کہ آخر کار تجھے میرے پیٹ میں حسرت و افسوس سے واسطہ پڑنا ہے؟ تو آج میری پیٹھ پر حرام غذاؤں سے اپنے پیٹ کو بھر رہا ہے، تو کیوں نہیں سوچتا کہ آخر کار تجھے میرے پیٹ میں کیڑوں کی غذا بننا ہے؟ تو آج میری پیٹھ پر اتراتا ہے، اکڑ اکڑ کر چلتا ہے، تو کیوں نہیں سوچتا کہ آخر کار تجھے میرے پیٹ میں ذلیل و رسوا ہونا پڑے گا؟ تو آج میری پیٹھ پر خوشیوں سے ہمکنار ہے، تو یہ کیوں نہیں سوچتا کہ آخر کار تجھے میرے پیٹ میں غمگین رہنا ہے؟ تو آج میری پیٹھ پر خوشیوں، روشنیوں میں، اجالوں میں گھوم رہا ہے، تو کیوں نہیں سوچتا کہ آخر کار تجھے میرے پیٹ میں اندھیرے میں رہنا ہے؟ تو آج میری پیٹھ پر جب گھر سے نکلتا ہے تو تیرے ساتھ دوست یار ہوتے ہیں، مونس و غمخوار ہوتے ہیں، تو کیوں نہیں سوچتا کہ آخر کار تجھے میرے پیٹ میں تنہا اور بے سہارا رہنا ہے؟ میرے شیخ شریعت و طریقت، پیکر علم و حکمت، آفتاب قادریت، مہتاب رضویت، عالم شریعت، پیر طریقت، عاشق اعلی حضرت، امام اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہم عالیہ عبرت کے مدنی پھول لٹاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ بے عمل قبر میں جس گھڑی جاؤ گے، سانپ بچھو جو دیکھو گے چلاؤ گے، سر پچھاڑو گے پر کچھ نہ کر پاؤ گے، بے حد اپنے گناہوں پر پچھتاؤ گے، قبر میں شکل تیری بگڑ جائے گی، پیپ میں لاش تیری لتھڑ جائے گی، بال جڑ جائیں گے، کھال اتر جائے گی، کیڑے پڑ جائیں گے، ناش سڑ جائے گی، مت گناہوں پر ہو بھائی بے باک تو، بھول مت یہ حقیقت ہے کہ خاک تو، تھام لے دامن شاہ لولاک تو، سچی توبہ سے ہو جائے گا پاک تو۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جس طرح آج بے شمار لوگ اپنی قبروں میں بے یار و مددگار پڑے ہوں گے، اسی طرح ہمیں بھی ایک دن قبر میں اتار دیا جائے گا۔ ہمارے عزیز رشتے دار دوست ہمیں دنیا کے میلوں جھمیلوں سے، دنیاوی عیش و عشرت سے چھڑا کر قبر کی تنہائیوں میں اتار دیں گے، اور موت ہمیں بالکل مہلت نہیں دے گی۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے، آج ہمارے پاس موقع ہے، آج ہمارے پاس مہلت ہے کہ آج دعوت اسلامی کے اجتماع میں الحمدللہ دعوت اسلامی کے 3 روزہ بین الاقوامی سنتوں پر اجتماع صحرائے مدینہ میں بیٹھے سن رہے ہیں، یا انٹرنیٹ کے ذریعے یا مدنی چینل پر اپنی اس آواز کو سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج ہمیں موقع ہے، آج ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یقیناً کہیں ایسا نہ ہو کہ اچانک موت آئے اور جگمگاتے کمروں اور آرام دہ گدوں، دوستوں کی محفلوں، یاروں کی بیٹھکوں اور دنیا کی رونقیں چھن جائیں اور ہمیں خوفناک اندھیری قبر میں اتار دیا جائے، اور ہم قبر کی وحشت، اجنبیت اور گھبراہٹ میں چلاتے رہ جائے کہ یا اللہ تو مجھے ایک بار دنیا میں بھیج دے، میں اب تیری عبادت میں غفلت نہیں کروں گا، نماز، روزہ، حج، زکات میں غفلت نہیں کروں گا، یا اللہ تو مجھے دنیا میں بھیج دے، میں تیری راہ میں مال خرچ کرنے سے بخل نہیں کروں گا، اپنا سارا مال تیری راہ میں خیرات کروں گا، میں گانے باجے نہیں سنوں گا، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھوں گا، بے شرمی اور بے حیائی کا مظاہرہ نہیں کروں گا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آئیے دعوت اسلامی کے اس اجتماع کی برکت سے ہم بھی نیت کیے لیتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔
انشاءاللہ مرنے سے پہلے پہلے میں اپنی قبر کی، اپنی آخرت کی تیاری انشاءاللہ دعوت اسلامی کے اس مدنی ماحول میں بھرپور انداز سے کروں گا انشاءاللہ عز و جل. اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں انشاءاللہ میں نے نیت کر رکھی ہے کہ میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے مرتے دم تک انشاءاللہ وابستہ رہوں گا. اور انشاءاللہ مجھے یہ دعوت اسلامی والے، یہ سنتوں کے پیکر، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے والے انشاءاللہ اپنے ہاتھوں سے لحد میں اتاریں گے انشاءاللہ عز و جل. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کے اس مدنی ماحول میں استقامت حاصل کرنے کے لیے ہمیں مدنی قافلوں میں سفر کرنا چاہیے. میرے شیخ شریعت و طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ ترغیب دلاتے ہیں کہ ہر مسلمان، ہر اسلامی بھائی یہ نیت کرے کہ انشاءاللہ عز و جل زندگی بھر میں یکمشت 12 ماہ کے لیے، ہر 12 ماہ میں 30 دن کے لیے، اور ہر 30 دن میں 3 دن کے مدنی قافلے میں ضرور سفر کروں گا انشاءاللہ عز و جل. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی قافلہ مکتب آپ کے ہر ڈویژن میں لگے ہیں. آپ وہاں سفر کیجئے، انفرادی کوشش کیجئے، اور فکر آخرت سے لبریز دعوت اسلامی کے اس اجتماع سے برکتیں حاصل کرنے والے لوگوں کو ترغیب دلا کر انفرادی کوشش کر کے مدنی قافلہ مکتب میں پہنچیے، اور وہاں سے ہاتھوں ہاتھ عمر بھر کے لیے، 12 ماہ کے لیے، 30 دن کے لیے، 3 دن کے مدنی قافلوں کے مسافر بن جائیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مدنی قافلے میں سفر کی برکت سے مدینے کا سفر نصیب فرمائے، مرشد کے ساتھ مدینے کا سفر بار بار نصیب کرے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں حج کی سعادت عطا فرمائے. اور جتنے بھی اجتماع میں آئے یا اجتماع کو سن رہے ہیں، پسند کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں فکر آخرت نصیب فرمائے، آخرت کی تیاری نصیب فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.